میں اپنی تقریر کے اخیر میں یہ عرض ضرور کہوں گا کہ یہ 26 آیتیں میں نے اس کو پورا ایک بینڈ بنایا ہے، ایک کتاب انشاءاللہ العزیز شائع بھی ہوگی اور ہر گھر میں تقسیم بھی ہوگی، تم بھی پڑھو، ان تک بھی پہنچاؤ تاکہ یہ آیتیں بار بار دیکھیں اور پھر وہ محسوس کریں جنہیں ہم حذف کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ آج ان چھوٹے مسلمانوں نے گھر گھر تک پہنچا دیا ہے۔ آیتیں پڑھتا ہوں، شروع میں تھوڑی سے آپ کو لگے گا کہ ترجمہ سننے کے بعد کہ کیا واقعی ایسی آیتیں ہیں جس کو کہتے ہیں آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہیں، دہشت گردی کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں، ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں یہ آیتیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں ٹیررزم کو بڑھاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک بکواس ہے، ایک پروپیگنڈا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، لیکن انہیں سیاست جو کرنی ہے اس لیے ہمیں جواب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ باقی قرآن کی اس دفاع کی ضرورت بھی نہیں ہے، قرآن اپنی حقانیت سے صبح قیامت تک باقی رہے گا، باقی رہنے والا ہے، کچھ بھی کر لئیے۔ اب جن لوگوں کو یہاں ہندوستان میں اب تکلیف شروع ہوئی ہے کہ یہ 26 آیتیں قرآن سے حذف کر دی جائیں، مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے آتنکواد بڑھتا ہے، دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے، میں ان سے پہلے یہ آیتیں پڑھ کر کے سناؤں گا، اس کے بعد جواب میں کیا دینے والا ہوں وہ انتظار کریں۔ جواب میں ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ڈیفنس کریں گے، نہیں اس کا مطلب ایسا نہیں ویسا نہیں، میں ایسا کچھ نہیں بتانا چاہتا، میں کچھ نہیں کہوں گا، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جواب میں جو بتاتا ہوں توجہ سے سنیں۔ قرآن پاک جس کانٹیسٹ میں کہہ رہا ہے، جو وہاں کے حالات تھے کس اعتبار سے وہ کسی اور وقت میں کہوں گا۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں جو سورہ توبہ کی اکثر آیتیں ہیں جس پر ان کو اعتراض ہے، سورہ توبہ مدینے میں نازل ہوئی، مدنی سورہ ہے، اور اس میں جہاد کا حکم آیا اور مارنے کا جو حکم آیا وہ کن کے لیے تھا؟ ارے تمہارے لیے تھوڑی نہ تھا، وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تم نے یہ کبھی نہیں بیان کیا 13 سال میرے آقا نے مکہ میں کتنی تکلیفیں اٹھائی، بلال حبشی کو، خبیب ابن عدی کو، خباب بن الارد کو، یاسر کو، جو قتل مار دھار کیا ہے ان لوگوں نے مکہ کے مشرکین نے، وہ کبھی نہیں بتایا؟ وہ حقیقت میں آتنکواد تھے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، کھانا پانی بند کیا مکہ میں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وطن بھی چھوڑ دیا میرے آقا نے، اپنا پیدائشی وطن چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آباد ہوئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے گیا ہو، مدینے میں جا کر کے وہ راحت کی سکون کی سانس لے رہا ہو، وہاں پر بھی یہ کیڑے اگر پہنچیں تو کیا اللہ تعالیٰ حکم نہیں فرمائے گا کہ اب ان کو پکڑو؟ صاف سی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ 13 سال تک کبھی بھی مارنے کا اور جہاد کا حکم نہیں آیا مکہ میں۔ جب میرے آقا مدینے پہنچے وہاں پر بھی یہ مشرکین مکہ پہنچ کر کے وہاں کھجوروں کے درخت جلا رہے ہیں، کبھی صحابہ کو پکڑ کے مار رہے ہیں۔ جنگ بدر کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ احد کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ خندق کہاں ہوئی؟ مدینے کے قریب ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سب لڑنے کے لیے وہاں جاتے تھے، حضور کبھی آئے نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب وہاں اب بیلگام اور ہبلی میں اگر مقابلہ ہوا، ہبلی سے 5 کلومیٹر دور اگر کوئی جنگ ہوئی تو کیا کہیں گے؟ بیلگام والے آئے تھے کہ ہبلی والے گئے تھے؟ بیلگام والے یہاں تک آئے تھے، بھائی 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح مکہ کے آس پاس جنگیں ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے آتنکواد دہشت گرد جتنے تھے وہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم ہوا کہ اب ان کو چھوڑا نہ جائے، پکڑا جائے۔ اب آیتیں سنیں، یہ تو میں نے بتا دیا کہ وجہ کیا تھی یہ آیتوں کی، آیتیں کیوں آئی اور کن کو پکڑنے کے لیے آئی تھی، کن مشرکین کو مارنے کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اوپر فٹ کر لیا کہ دیکھو مسلمانوں کے قرآن میں ہے کہ ارے مشرکین کو جہاں پاؤ پکڑو، مارو، قتل کرو، کاٹو۔ ارے یہی کر رہے ہوتے تو 700 سال میں یہاں صاف ہو چکے ہوتے، نہیں کیا نا، 700 سال تک تھے۔ یہ آیت کیونکہ ہر حاکم کو بھی معلوم ہے اور ہر عالم کو بھی معلوم ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کے بارے میں جنہوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، گھر بار لوٹا ہے۔ ارے یہاں آیتیں دوسری بھی ہیں قرآن میں، اللہ نے یہ فرمایا جو تمہیں گھروں سے نہیں نکالے، جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کیے، ان کے ساتھ تم اگر دوست بن کر رہتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
آج ہم یہاں اسی طرح رہ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ زبردستی زہر ڈال رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اب ان کی کتاب میں ہے، ان کے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جہاں پاؤ پکڑو مارو قتل کرو۔ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے 1 لاکھ سے زیادہ عالم ہیں یہاں ہندوستان میں، کیا یہ ہر جگہ پکڑ کے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، الحمدللہ دہشت گرد اور آتنکواد سے ہمیں نفرت ہے۔ ہم جو لڑیں گے تو وہ سینہ بہ سینہ مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ وقت آئے گا آمنے سامنے مقابلہ کیا جائے۔ آیت سنو، آیت کے بعد پھر ان کے کتاب میں بھی جو موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ۔ اس آیت کو لے کر کے جو تکلیف ہے، اور جب تم زمین میں نہیں، آیت کا ترجمہ میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ یا آگے تک آیت ہے، ترجمہ سنو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ یہ آیت درد دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ دیکھو جہاں پاؤ مارو قتل کرو، قرآن یہی کہہ رہا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ تو اب ہم بتاتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے تو پھر گیتا کیا کہہ رہی ہے؟ شریمد بھگوت گیتا چیپٹر 4 ورس نمبر 78، اس میں یہ کہا جا رہا ہے سادھوؤں، کرشنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کب کب آتا ہوں سنو، کہتے ہیں سادھوؤں کی حفاظت کرنے کے لیے اور گنہگاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور دھرم کو قائم رکھنے کے لیے میں الگ الگ انداز میں اوتار لیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کرشنا کہہ رہے ہیں میں نیست و نابود کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کس کو؟ جو گنہگار ہیں ان کو نیست و نابود کریں گے کرشنا جی، اور سادھوؤں کی حفاظت کریں گے، اور جو دھرم کو نہیں مانتا اس کو ختم کرنے کے لیے الگ الگ اوتار میں آئیں گے۔ یہاں نہیں مل رہا ہے تم کو کہ بھائی وہ سیدھے کرشنا جی اتر کے ختم کرنے آ رہے ہیں؟ تم کیا جواب دو گے؟ وہی انشاءاللہ ہم بھی بعد میں جواب دیں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی منافقوں کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں ان کو پاؤ پکڑو مارو۔ یہ آیتیں پکڑو مارو والی ان کو بہت تکلیف دیتی۔ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ جنگ ہو رہی ہے، دشمن بھاگ جا رہا ہے یا دسیسہ کاری کر رہا ہے تو اس کو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ ارے انڈیا کے بارڈر کو کراس کر کے کوئی دشمن داخل ہو جائے، کیا انڈیا کی حکومت اعلان نہیں کرے گی جہاں پاؤ پکڑو اس کو؟ نہیں اعلان کرے گی کہ ایک بارڈر کراس کر کے گھس آیا ہے ہمارے اسٹیٹ کے اندر، جہاں ملے ارے پوسٹر بھی لگاتے ہیں، ایسی شکل والا کہیں دکھے تو فوراً پکڑو، پکڑنے کا حکم تو آتا ہے، لیکن وہ پوسٹر لے کر کے کیا ہم سب کے گھروں پہ پھرتے رہیں گے؟ ہر ایک کو پکڑنے کا گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، پکڑو مارو۔ ارے بھائی خاص آدمی کے لیے کہا ہے جو بارڈر پہ گھس کر کے آیا۔ اسی طرح قرآن نے ان خاص لوگوں کے لیے کہا ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹنے پر لگے تھے۔ تو ملعونین کا جو لفظ آیا، کہتے ہیں دیکھو لعنت کرتے ہیں قرآن میں، ہمارے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ تو منافقین کے لیے کی گئی ہوئی آیت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو میں بتا دوں گیتا میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 9 میں کہتے ہیں جو لوگ گیتا کی بات نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں۔ آیت ہے قرآن میں ملعونین کا لفظ آیا، لعنت کیے ہوئے ہیں، اور بھگوت گیتا میں کہا کہ جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی لوگ ہیں۔ یہ لوگ روح کو نہیں مانتے، حقیر لوگ ہیں، بے وقوف ہیں، ان کا کام دنیا کو تباہ کرنا ہے۔ 4 گالیاں دے دیا آپ نے پوری دنیا کو۔ شیطانی لوگ ہیں نمبر 1، حقیر لوگ ہیں نمبر 2، بے وقوف ہیں نمبر 3، دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں نمبر 4۔ گیتا کو نہیں ماننے والے عیسائی بھی ہیں، وہ بھی بیوقوف ہیں، یہودی ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، اور جتنے چائنیز ہیں وہ بھی بیوقوف ہیں، بدھسٹ جتنے وہ بھی بیوقوف ہیں، کیونکہ گیتا میں کہا گیا جو گیتا کو نہیں مانتے وہ شیطانی ہیں، بیوقوف ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں۔ یہ سارے لوگ یہ کیوں نہیں بولتے کہ ہم کو گالیاں دے رہی ہے بھائی کتاب؟ ہم نے آج تک سپریم کورٹ میں پوچھا بھی نہیں کہ یہ شیطانی لوگ ہم کو کہا جا رہا ہے، بیوقوف کہا جا رہا ہے، اس کو نکالو۔ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں، تم پڑھو، تم اپنے پاس رکھو۔